ٹھیک ہے، ایک آخری چیز اسلامی نقطہ نظر سے رہ گئی ہے، وہ یہ ہے متولی کے بارے میں کافی بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ متولی حضرات بیچ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کسی متولی کو یہ حق نہیں دیتا، یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اس جائیداد میں کوئی خرد برد کر سکتے، اور اس جائیداد کا بیچ دینا خرد برد ہے۔ اس جائیداد سے صرف ایک چیز متولی کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ واقف کی منشا کو احسن طریقے سے نکال کر کے دے دے، واقف کی منشا کو احسن طریقے سے نکلوا کر کے دے، متولی کا یہ کام۔ اس کے علاوہ متولی زمین جائیداد میں نہ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ تحفہ دے سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو منشا تھی اس کو پورا کرے۔ یہ ہے متولی کا کام۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقف زبانی کیا جا سکتا ہے، وقف کے لیے کرنے کے لیے لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو وقف ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے نیت کی اور آپ کا انتقال ہو گیا تو وقف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وقف میں بتانا پڑتا ہے، اور صاف صاف بتانا پڑتا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ جو مربع یا مستطیل قائم ہوا، یہ جو اسکوائر قائم ہوا، اس میں یہاں پہ مسجد بنے گی، اس میں یہاں پہ اسکول بنے گا، اس میں یہاں پہ کھیت لگے گا، چڑیا کو کھانا کھلایا جائے گا، اس میں یہاں پہ فلاں کام، اس میں یہاں، وہ بالکل صاف صاف پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کون سی چیز ہے جس کو وقف کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ زبانی بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ لکھ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے متولی کو زبانی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اور لکھ کر کے بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، اور اسلام میں دونوں ہی چیزیں رائج ہیں۔ لکھ لینا ہمیشہ اسلام میں بہتر مانا گیا ہے، لیکن ہم لوگوں میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھنے سے کام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھنے سے کام نہیں ہوگا۔ تو اسلام میں دونوں ہی چیزیں رائج ہیں اور معروف ہیں۔